آپ تھوڑا کام کریں اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہو، تھوڑے پیسے ہوں اس میں کام آپ کے بہت زیادہ بن جائیں، تو عرف میں ایسے عمل یعنی اس طرح کی خیر کو برکت کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ماشاء اللہ اللہ نے کتنی برکت دے دی. تھوڑا کھانا ہوتا ہے بعض دفعہ سب لوگ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، اور بعض دفعہ بہت زیادہ کھانا ہوتا ہے پیٹ نہیں بھرتا لوگوں کا، اس سے ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ یعنی ہو سکتا ہے سائنس تو اس کو تسلیم نہ کرے کیونکہ سائنس تو اسباب کی دنیا کا نام ہے، لیکن یہ برکت کا مطلب ہوتا ہے اللہ اپنے ارادے سے بعض دفعہ کسی چیز میں دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے اتنا ہو سکتا ہے لیکن اس سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں البرکۃ من اللہ، برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ کا ایک امر ہے، اور اللہ کا امر کسی سائنٹیفک لاجک کا محتاج نہیں ہوتا. دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کائنات میں، ایک ہے خلق، اللہ نے جو چیزوں کو تخلیق کیا بنایا، الا لہ الخلق والامر، قرآن کہتا ہے نا اللہ کے لیے تخلیق بھی ہے اور امر بھی ہے. تو تخلیقی چیزیں ہوتی ہیں وہ اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جوڑ کے رکھتا ہے. جیسے موومنٹ ہوتی ہے کسی چیز میں، جب کوئی موور ہو اس کو چینج کرنے والی کوئی فورس ہو، یہ جو فزکس کے لا ہیں سارے، آپ کوئی بھی چیز اوپر پھینکیں گے گریوٹی کی وجہ سے اس نے نیچے ہی آنا ہے. اور امر یہ ہوتا ہے کہ اللہ بعض دفعہ اپنے ارادے سے کچھ بھی کر لیتا ہے، وہ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا قل روح من امر ربی، روح جو ہے اللہ کا امر ہے. اب دیکھیں یہ روح کیا ہے؟ زندگی. سائنس اس کو سمجھنے سے عاجز ہے کہ یہ حیات کیا ہوتی ہے، بھائی زندگی کیا ہوتی ہے. بس ہے یہ باڈی سے نکل جاتی ہے تو وہی باڈی، وہی دل، وہی گردے، وہی سب کچھ بے جان پڑا ہوا ہے، کوئی اس میں شعور ہی نہیں ہے. تو روح جیسے اللہ اس کا خالق ہے، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، بس اللہ نے کہا ہو جا وہ ہو گئی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کہتے ہیں اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے، اور کہتا بھی نہیں اصل میں تو سوچتا ہے، بس اس کے ارادے کا نام وجود ہے. جیسے اس کائنات کو جب اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا تو اپنے امر سے پیدا کیا، ہو جا کہا اور کائنات بن گئی. یعنی چاہے وہ بگ بینگ تھیوری کے اصول کے تحت بنی ہو یا کسی اور، لیکن فرسٹ ٹائم تو نہ انرجی تھا نہ مادہ تھا، نہ انرجی تھی نہ مادہ تھا، تو اللہ نے اپنی قدرت سے ایک چیز کو بنا لیا اور اس کے بعد اس کو فزکس کے لاز میں اللہ نے جکڑ دیا اور اسی کے حساب سے دنیا چلتی چلی جا رہی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ برکت آپ اس کو سائنسی دنیا میں تو ایکسپلین نہیں کر سکتے. بھئی 4 روپے کا مطلب تو 4 روپے، لیکن برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وہ 4 روپے میں آپ کے وہ کام ہو جائیں گے جو ایک آدمی کے 4 لاکھ میں نہیں ہو رہے ہوتے. تو اس لیے ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دولت مانگیں، کہیں بھی ہمیں یہ دعا نہیں سکھائی گئی ہے. ہمیں یہ سکھایا گیا اللہ ہمیں برکت دے دے، یعنی ہمارے کام سارے بن جائیں. اب جن کی نظر میں پیسہ ہی مقصد حیات ہے وہ تو کہتے ہیں اللہ ہمیں دولت دے دے. تو بھائی ہو سکتا ہے دولت ملے تمہیں اور بیماریاں تم پہ اتنی زیادہ آ جائیں کہ وہ دولت ساری بیماریوں میں خرچ ہو جائے، تمہارے خرچے ہی پورے نہ ہوں. یا دولت ملے دل تمہارا کنجوس ہو جائے اور تمہیں اتنی زیادہ بھی اتنی تھوڑی لگے. اس لیے علماء نے منع کیا کبھی بھی دولت مت مانگو اللہ سے. یہ حدیث میں اور قرآن و سنت کے جو مزاج ہے نا اس کے خلاف ہے. ہاں کشادہ رزق حلال مانگو، رزق حلال کشادہ، یعنی آپ کی ضرورتیں ساری پوری ہوں، یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. برکت ہو، جتنا پیسہ ہے برکت والا مال ملے آپ کو تو یہ مانگنی چاہیے. تو برکت کا خلاصہ کیا نکلا؟ برکت کہتے ہیں خیر کثیر کو، اور یہ ہوتی صرف اللہ کی طرف سے. کسی اور کی طرف سے برکت ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے، کیونکہ یہ اسباب سے ہٹ کے ایک چیز ہے اور اسباب سے ہٹ کے کاموں کا مالک صرف اللہ ہوتا ہے. ہم جب کہتے ہیں نا فلاں بزرگ کی برکت سے یہ کام ہو گیا، تو اس میں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ برکت اللہ ہی کی طرف سے ہے، برکت تو اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ کے نیک بندے نے ایک کام کیا تو اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی. وہی کام کوئی دوسرا بندہ کرتا تو مدد شامل حال نہ ہوتی. اگر یہ نیت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ بزرگ ہی بابرکت ہیں، یعنی ان کے ہاتھ میں وہ برکتوں کے مالک ہیں، وہ اپنے ارادے سے برکت پیدا کر دیتے ہیں، تو پھر یہ شرکیہ نظریہ ہوگا. مفتی صاحب، ہم غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، ہمارے کوچنگ کی ٹائمنگ 2 سے 9 تک ہے، تو ہم نماز کس طرح پڑھیں؟ بینچ پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ 2 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک آپ کو نماز میرے بھائی پڑھنی پڑے گی. نماز کسی قیمت میں معاف نہیں ہے. فرعون جب ظلم کیا کرتا تھا بنی اسرائیل پر، نماز پڑھتا ہوا دیکھتا کسی کو مار دیتا تھا، تو اللہ نے اس وقت بھی نماز معاف نہیں کی ہے. اللہ نے فرمایا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، گھروں میں چھپ کے نماز پڑھو، نماز مت چھوڑو گے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، آپ کو کوچنگ سینٹر میں آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، چاہے کلاس چھوڑ کے آپ کو جانا پڑے. کہیں بھی جگہ تلاش کریں، کھڑے ہو کے پڑھنی پڑتی ہے. فرض نماز کھڑے ہو کے ہی ہوتی ہے، تو آپ نماز کسی صورت میں قضا نہ کریں. اگر غیر مسلم ملک میں نکاح خواہ موجود نہ ہو تو کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نکاح بہتر یہی ہے کہ کسی نیک لوگ سے پڑھایا جائے، عالم سے، بزرگ سے، مسجد کے امام سے پڑھوایا جائے، کیونکہ ایک بہت ہی اہم موقع ہے. تو ایسے موقع پہ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو ترجیح دینی چاہیے.
آپ دیکھ لیں ہندو پنڈتوں سے نکاح پڑھواتے ہیں اپنا، عیسائی پادریوں سے پڑھواتے ہیں، غیر مسلموں میں بھی اب تک اتنا ہے کہ ایسے موقع پہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس لیے اور فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے، افضل ہے کہ نکاح جب پڑھوایا جائے تو کسی عالم دین سے یا اپنے کسی بزرگ سے یا خاندان کا کوئی بزرگ ہو آپ کا جو نیک ہو، ان سے نکاح پڑھوانا چاہیے۔ لیکن یہ نکاح پڑھانے کی شرط نہیں ہے، بہتر ہے لیکن شرط نہیں ہے۔ نکاح کوئی بھی مسلمان پڑھا دے گا، ہو جائے گا۔ تو اگر غیر مسلم کنٹری میں آپ کو کوئی نہیں مل رہا نکاح پڑھانے والا، تو کسی بھی مسلمان سے پڑھوا دیں نکاح۔ کوئی بھی نیک آدمی ملے، نیک نہیں مل رہا تو جو مل رہا ہے اس سے پڑھوا دیں۔ وہ ایسے پڑھا دے گا، آرام سے خطبہ پڑھے گا اور اس کے بعد کہے گا کہ میں نے آپ کا نکاح، اس سے وکالت لے لیں آپ کہ میں آپ کا نکاح فلاں سے کرانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں، وہ اجازت دے، پھر سامنے والی پارٹی سے کہ میں نے فلاں کا نکاح آپ سے کر دیا، آپ کو نے قبول کیا، وہ کہ ہم نے قبول کیا، مہر کا بھی تذکرہ ہو اس میں۔ اس طرح نکاح ہو جاتا ہے، دو گواہ موجود ہونے چاہیے۔ اور اگر کوئی تیسرا بندہ نکاح پڑھانے والا مل ہی نہیں رہا تو خود بھی پڑھا سکتے ہیں، اپنے نکاح خود بھی پڑھا سکتے ہیں، دو گواہوں کی موجودگی میں۔ لڑکی کے والد صاحب جو لڑکی کے دلہن کے وکیل ہوتے ہیں، ان سے کہیں کہ میں نے آپ کی بیٹی سے اتنے مہر میں نکاح کیا، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی طرف سے قبول کیا؟ وہ جواب میں کہتے ہیں ہاں جی میں نے اپنی بیٹی کی طرف سے قبول کیا، تو بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ زنا نہ کرو بھائی، بس نکاح کرو، چاہے جیسے مرضی جیسے تیسے ہو کر لو۔ خیر یہ ہو گیا میرے بھائی، جب غسل فرض ہوا ہو تو جہاں بیٹھیں گے وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی کیا؟ نہیں بھائی، وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی جب تک اس پہ ناپاکی نہ لگے۔ کیا میں اپنے بھائی کی شادی اپنی بہن کی سوتیلی بیٹی سے کروا سکتی ہوں جو میرے بہنوئی کی دوسری بیوی سے ہے؟ یعنی آپ کروا رہی ہیں اپنے بھائی کی شادی؟ ہاں کرا سکتی ہوں، جائز ہے، کیونکہ وہ آپ کی بہن کی تو سوتیلی بیٹی ہے لیکن آپ کے بھائی کی کچھ نہیں لگتی، وہ تو وہ جائز ہے نکاح، وہ نامحرم ہے آپ کی بھائی کے لیے۔ گھر والوں نے لڑکی کی زبردستی شادی کروا دی، اب 4 سال ہو گئے ہیں اور وہ بیوی لڑکے کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اچھا، لڑکے کی زبردستی شادی کرا دی، اب 4 سال ہو گئے ہیں اور وہ بیوی لڑکے کو بالکل پسند نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ مجھے بہت غصہ آتا ہے جب لڑکی پہ تو چلو بیچاری پہ زور چل جاتا ہے لوگوں کا، وہ کمزور ہوتی ہے، لڑکے کی زبردستی کیسے ہو جاتی ہے شادی؟ کمبخت، جب تجھے پسند نہیں تھی مت کرتا، ہاں اڑ جاتا، مردانگی دکھاتا۔ میں نے 2-4 دن پہلے کسی ایک ایسی، ویسے تو یہ ایک بیماری ہے یہ جو اسکرین کو اسکرول کرتے رہتے ہیں نا لوگ انگلی سے، شارٹ ویڈیوز جو آ رہی ہیں، میں نے دیکھا پوری رات لوگ لگے رہتے ہیں اور ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار تھوڑا سا ٹائم نکال کے میں دیکھ لیتا ہوں تاکہ پتہ چلے سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ عادت بہت خطرناک ہے، کیونکہ آج کل موبائل پہ نا لوگ شارٹ ویڈیوز لگائی ہوتی ہیں، ایک ویڈیو پھر دوسری ویڈیو پھر تیسری ویڈیو، پاگل ہو جاتے ہیں، دماغ خراب ہو جاتا ہے، کسی کام کے نہیں رہتے، وہ یہ بیماری ہے۔ تو اس میں 5-10 منٹ سے زیادہ یہ کام مت کریں، بس 5-10 منٹ ہو گئے بس ختم، اب کوئی اور کام کریں جو کرنے کے کام ہے، ورنہ کی دیکھیں پہلے لوگ دیکھتے تھے اسکرین پہ نا ویڈیوز، کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں 1 گھنٹے میں ختم ہو گئی، کنٹینیو ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے۔ وہ آج کیا کر رہے ہیں، جو یعنی اسکرول کر رہے ہوتے ہیں اس کو، ایک ویڈیو پھر یہ انسان کو ایک ہوتا ہے پتہ نہیں اگلی میں کیا ہے، پھر دوسری دیکھی، پھر یار تیسرے میں دیکھتے ہیں کیا ہے، تو پوری رات گزر جاتی ہے، اس سے دماغ ڈیمیج ہوتا ہے، آنکھوں پہ برا اثر پڑتا ہے، دماغ پہ برا اثر پڑتا ہے، یہ کام مت کیا کریں۔ تو 5-10 منٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے۔ تو میں نے اسی طرح ایسے میں اسکرول کر رہا تھا تو ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ماں اپنے بچے کو ہر وقت اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہیں، مائیں بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ سلاتی ہیں، یہ مائیں اتنا ظلم کرتی ہیں اپنے بیٹوں پہ کہ یہ آنے والی بہوؤں پہ بھی ظلم کرتی ہیں۔ پھر کیوں ظلم کرتی ہیں؟ اس لیے کہ بیٹے کو ایسا غلام بنا لیتی ہیں کہ وہ کمبخت اپنی بیوی کو بھی اس کے حقوق دینے سے پہلے نا اپنی ماں سے پوچھ رہا ہوتا ہے، یعنی اپنی بیوی کو بھی اس کے جائز حقوق نہیں دے رہا ہوتا، وہ اتنا ڈرتا ہے ماں سے۔ بیگم کہتی ہے بھائی یہ میرا ذات حق ہے، مجھے دو، امی سے پوچھوں گا، بھائی یہ فلاں جگہ آپ کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں ہم، اچھا رشتہ ہے، امی سے پوچھوں گا، ہر چیز امی سے، تو خود کیا کرے گا؟ خود کیا کرے گا؟ تو ایسے مردوں پہ ان کی بہنیں، ان کی مائیں اتنی حاوی ہوتی ہیں کہ پھر وہ آنے والی لڑکی پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مرد کو اللہ نے مرد اس لیے بنایا ہے کہ وہ ہر جگہ اسٹینڈ لے سکے، بھائی یہ ماں کے ماں کی حقوق ہیں، اس کی یہ لمٹ ہے، یہ بیوی کے حقوق ہیں اور اس کی یہ لمٹ ہے، نہ بیوی کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت، نہ بہنوں کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت، نہ ماں کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت۔ اللہ نے عورت کو آدمی کے حوالے کیا ہے، یعنی بیوی کو مرد کے حوالے کیا ہے۔ اللہ کو پتا تھا مرد ہے تو یہ اس کے حقوق پورے کرے گا، اپنی ماں کے بھی پورے کرے گا، اس کے بھی پورے کرے گا، اور کسی کے دباؤ میں آ کے کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ لیکن وہ لڑکا اگر ماں کی گود میں ہی پل پل کے بڑا ہو جائے نا، تو وہ کمبخت کسی کے حقوق پورے نہیں کرے گا، وہ آخری وقت تک امی امی ہی کہتا رہے گا۔ میں بیانات میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک صاحب
نے مجھے رشتے کا بولا ہوا تھا، اس وقت میں کرا دیا کرتا تھا، اب تو نہیں کراتا رشتے مجھے انہوں نے بولا ہوا تھا کہ جی وہ رشتہ بتائیں، میں جو رشتہ بتاتا امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو میں نے کہا بھائی تو اس قابل نہیں ہے، امی سے پوچھیں ضرور، امی ماں ہے، مشورہ لے، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہر چیز میں. امی پھر میں نے کہا یار تو شادی کے بعد بھی جب بیوی کسی کام کا بولے گی تو اس کا جائز حق ہے، تو کہے گا امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو یہ امی نہیں ہوئی، یہ تو پاکستان کے آرمی چیف، استغفر اللہ، یہ تو بالکل چیف آف، پھر وہی میرے منہ سے غلطی سے نکلنے لگا، یہ تو امی نہیں ہوئی، یہ تو آپ کے گویا کے کیا ہو گئی. اب آپ خود سوچ لیں کیا ہو گئی. تو امی کو امی سمجھیں، امی کو امی جیسے حقوق دیں، لیکن مرد کو اللہ نے مرد اس سے بنایا جب وہ عاقل بالغ ہو جائے تو کچھ فیصلے اس نے خود کرنے ہیں. تو اس لیے یہ بہت بری حرکت ہے کہ آپ جناب وہ زبردستی شادی کرا دی اور آپ نے کر لی، اب آنے والی لڑکی پہ آپ ظلم زیادتی کر رہے ہو، وہ بھی 4 سال سے. اب آپ کی سزا یہ ہے کہ میرا تو مشورہ یہی ہے کہ بھگتو، آپ کو اس وقت کٹ جانا چاہیے، کیونکہ 4 سال کے بعد اس لڑکی کو طلاق دیں گے، اس کا بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. بہرحال طلاق دینا ناپسندیدہ ہونے کے باوجود جائز ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے. شرعی طریقے سے اگر دی جائے تو حرام نہیں ہے. اب اس میں دیکھنا پڑتا ہے، بعض دفعہ اتنی زیادہ بیوی سے نفرت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے حقوق بہت زیادہ پامال ہو رہے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں تو یہ کہا جاتا ہے بھائی چھوٹا نقصان یہ زیادہ بہتر ہے بڑے نقصان سے. تو ایسی صورت میں تو ڈیورس دینا زیادہ بہتر ہے کہ اس کی